لوگ ہیں، ان سب سے میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ، ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی، قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے، اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا عامی ہے۔ بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ جو بھی بلوچ اپنے اب سب بندی کرنی چاہیے، بلوچوں اب نئی سب بندی کی ضرورت ہے۔ یہ سب بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے گاہ سے اور اس نام نیاز قوم پرست کو، جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے، کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب بلوچ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے ان بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کے شوہر کہاں ہیں۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کی مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سے، جن کو آپ نے اپنے ٹارچر سیلوں میں مارا، جن کی جو جب شہید ہو رہے تھے انہوں نے اس انقلاب کا خواب دیکھا تھا جو آج میرے سامنے ہے۔ ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے ہماری کتنی نسلیں اپنی توپوں سے اڑائے ہیں۔ ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اپنے شہیدوں کو۔ ہم ہیں ان اجتماعی قبروں کے وارث جن کو آپ دیکھتے ہو نا، وہ بلوچ کی قبریں ہیں، بلوچ نسل کی قبریں ہیں، بلوچ قوم کی قبریں ہیں۔ بلوچ اپنے شہیدوں کے وارث ہیں، بلوچ اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ آپ کو بھولنے دے گا۔ یاد کرنا 25 جنوری بلوچ نسل کشی کا دن ہے۔ وہ دن جب ہم آپ کو آپ کے ہر جرم کو بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنے نوجوانوں کو مارا ہے، آپ نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے، اپنی دھرتی پر پڑے ہوئے ہر جھوٹ کا حساب لیں گے۔ یہ بلوچ قوم کا وعدہ ہے۔ مجھے آج اس جلسے میں انقلاب کی بو آ رہی ہے، وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا، وہ انقلاب جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے تڑپ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، ان کی پوری ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آج اس پاکستانی ریاست میں ہم جب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 8ویں کلاس کی جماعت کے بچے کو وہاں اغوا کیا ہے۔ وہ پاکستانی ریاست تب تک تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ بلوچوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے فوج کو پیچھے کر دیا اور ریاست کے سامنے نہتے کھڑے ہو گئے۔ آج میں مارنگ آپ سب سے، آپ کی بہن ہو کر، آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے، اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے۔ ابھی ڈرنا نہیں ہے، ابھی ڈرنا نہیں ہے۔ پاکستان اور اس کی نامیاں دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے، ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا۔ اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے۔ 21 دسمبر جب
बरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैरबख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। आओ वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो, आंखें खोल कर इस अवामी ताकत को देखो जो तुम्हारी डॉलरों से बढ़ कर तुमने हमारी कौम को पीछे करने की कोशिश की। यहाँ हर घर ने एक शहीद को कांधा दिया है, यहाँ हर घर ऐसा है, हर माँ के दिल में ये डर है कि कब ये फौजी आकर उसको पकड़ेंगे या उसके बेटे को पकड़ेंगे। इनमें कुल ख्वास्त केगा कि कितना कबाइली जंग थे खत्म कबो दारियासत शुरू दे यानी ख्वाहिशों ने कि बलोच असे टहलो तो जंग के असे टहलो खलेर बेटे दाकदा ख्वास्त तुम्हें अनीनुमा ईलो ऐसा ईल तुम्हें ख्वास्त केगा कि कबाइली जंग थे तेना खत्म कबो असित मबो अमो रियासत नमोना अमो रियासत की ऐसे बलोच बरनास कैसे किताब ऐसे तो इल्ले पग और किताब नौजवानों ने कहा बाबन सलासल के बंद की एकता बंदी की एकता अमो रियासत है नो अंत की हमें कबाइली मीरो मोतबर के हथियार थे सुने अमो हथियार थे सुने कि उन्हें बड़े खले वो हैरान थे। देखे तो सही पंजाब का दर्द देखे, वो बोलते पढ़ा लिखा पंजाब औरतों को आजादी देने की उनकी बड़ी बड़ी तहरीकें हमें देखकर हैरान थे। बलोच औरत होकर मार्च पे निकली, बलोच औरत होकर मर्द भी तुम्हारे पीछे निकले। मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि बलोच औरत बलूचिस्तान में पैदा हुई है, ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। ये तहरीक, ये आखिरी जंग ना सही, लेकिन ये वो जंग है जिसमें अब हर औरत को अपने घर से निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, हर औरत को निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के हमरा निकलना पड़ेगा। इसमें बलूचिस्तान के हर फर्द को अपना हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो 80 साल का माश है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मर्द है। निकलो अपने घरों से। और मैं आपसे कहती हूँ अपनी औरतों को बुनियादी तमाम हकूक दे दो, उनको पढ़ाई से ना रोके, उनको किसी भी चीज से ना रोके, और साबित करें इस रियासत को कि